بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سند مظلومیت اور جو مینارہ دفاع ولایت اور جو عظمت اور جو کبریائی جناب سیدہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ مینار ہیں براءت کا، دفاع عن الامامت کا۔ یا علی لم يعرف المنافق مؤمنین بعدی الا بک، کہ میرے بات مومن تجھ سے پہچانا جائے گا، اور ربی کے بعد منافق صرف حضرت زہرا سے پہچانی جائیں گے۔ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے، اس کا نشان مظلومیت زہرا ہے۔ اسی لیے آپ کو وہ فضائل علی نقل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن فضائل سیدہ نقل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ قاتل علی پر لعنت کر سکتے ہیں، قاتل حسین پر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن قاتل سیدہ پر لعنت نہیں کر سکتے۔ بھئی کوئی بھی ہو، ہم نہیں کہتے کون ہے تو لعنت کرو، کوئی بھی ہو، علی الاطلاق منع ذرا لعن کر دو، جو بھی قاتل سیدہ ہے اس پر لعنت ہو، نہیں، وہ بھی ان پر گرا ہے۔ حتیٰ سیدہ کو شہیدہ کہنے میں بھی ان کو اعتراض ہے کہ آپ شہیدہ بھی نہ کہیں، بھئی ہم تعین نہ کریں، ہم نام نہ لیں، ہم آپ کے احساسات کا احترام کریں، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس سے منافقین پہچانے جاتے ہیں۔ جب منافقین کی پہچان ہے تو جو بھی آثار تھے جناب سیدہ سے مربوطہ، ان تمام آثار کو مٹایا گیا ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ 3 روایتیں ہیں زیارت کی، جناب سیدہ کی زیارت کی 3 روایتیں، اور شیخ اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باب روایت میں فضل سیدہ کی روایت میں اتنی روایت ہیں، اکثر من ان یحصا، اتنی زیادہ ہیں جو گنی ہی نہیں جا سکتی۔ شیخ توسی کے زمانے تک اتنی زیادہ روایات تھیں، ہمارے زمانے تک آتے آتے چند روایت رہ گئی۔ کہا شیخ توسی نے وہاں اکثر من ان یحصا جہاں لکھا، اس کے ساتھ آگے 8-10 روایات بھی لکھ دیتے کہ بھائی بہت زیادہ ہیں، بے عنوان ہیں، مثال میں 4-5 آیتیں، 4-5 روایتیں، 8-10 روایتیں نقل کیے دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے شیخ توسی نے اپنی کتاب، ان کے استفسار تو رہ گئی، لیکن ان کا کتاب خانہ مکتبہ جلا دیا گیا، باقی ہماری کتابیں ضائع کر دی گئیں، اور مخصوصاً وہ آثار جو جناب سیدہ سے مربوط تھے ان کو ضائع کر دیا گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جو روایات ہیں 2-4 روایت آپ کے تیمناً پیش کر دوں۔ قال دخلت علی فاطمۃ علیہ السلام فبدأتنی بالسلام، میں جناب سیدہ کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے سلام سے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ جو خود سلام دیتی ہوں ان کے پاس جائیں اور آپ سلام نہ دیں، ائمہ آپ کو سلام کی تعلیم نہ دیں، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکی تھا لیکن رہ گیا۔ قالت ما غدا بک، صبح صبح تمہیں کیا ہوا، کیوں آئے ہو، کیا حاجت ہے تمہیں؟ قلت طلب البرکہ، میں برکت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ دوسرا نسخہ ہے طلب الزیارہ، آپ کی زیارت کا مشتاق تھا اس لیے آیا ہوں۔ قالت اخبرنی ابی وہو ذا، میرے والد نے، میرے بابا نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی، اور وہ اس وقت یہاں تھے، یہاں تشریف فرما تھے، اور یہاں تشریف رکھ کر انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ ہوا انہو من سلم علیہ او علی 3 ایام، جو 3 دن تک مجھ پر اور میرے بابا پر سلام بھیجے، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ کب واجب کرے گا؟ زمان تو نہیں کہتا نا کہ مرتے ساتھ ہی اس پر جنت واجب ہوگی، یہ تو نہیں کہا۔
جو زیارت کرے گا، جو سلام کرے گا آن حضرت کو اور جناب سیدہ پر، خب بشرط ہوا شروطہا، بغیر کسی شرط کے، بغیر ولایت کے، بغیر اعتقاد کے نہیں. جو معتقد برسالت ہے، جو مومن ہے، جو متمسک بے ولایت ہے، وہ اگر سلام کرے 3 دن مسلسل، اوجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. کب؟ ہو سکتا ہے سیدھا، ہو سکتا ہے جہنم میں جا کر پھر. اس نے یقیناً جنت تک پہنچنا ہے. جنت واجب کا یہ مطلب ہے کہ یہ یقیناً جنت میں پہنچے گا ان سلام کی وجہ سے، اور وہ سلام بھی جو اس اعتقاد پر مبتنی ہے. یہ جو متمسک ہے، اس تمسک کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جنتی ہے یقیناً. لیکن اگر باقی اعمال نہیں ہیں تو پھر جہنم بھی جائے گا. جہنم جانے کے بعد یہ جنت میں پہنچے. قلت لها فی حیاتہ و حیاتک، یہ شرف صرف ہم کو حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ ہم حیات رسول میں اور آپ کی حیات میں آ کر آپ کی زیارت کریں، آپ پر سلام کریں. قالت نعم وبعد موتنا، ہاں حیات میں بھی اور حیات کے بعد بھی، ظاہری موت کے بعد بھی ہم حی ہیں، ہم خدا کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، ہماری حیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. دوسری روایت ہے، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام الصلاة فی بیت فاطمہ علیہ السلام افضل او فی الروضہ. مسجد نبوی میں یہ یقیناً پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں روضہ میں نماز پڑھوں یا بیت فاطمہ میں، ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ فرمایا قال فی بیت فاطمہ علیہ السلام، کہ نماز اگر اس مقام پر پڑھو جہاں پر بیت فاطمہ ہے. خدا ہم سب کو نصیب کرے، خدا اس کرونا وائرس کو تمام کرے اور مومنین جا سکیں مسجد نبوی اور بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں جا کر نماز پڑھ سکیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت سے روایت ہے، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ، جو آپ پر درود بھیجے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَلْحَقَهُ بِهِ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور پھر جنت میں جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اس شخص کو مجھ سے ملحق کر دے گا. یعنی میرے قرب کا موجب ہے تجھ پر درود بھیجنا. جو تجھ پر درود بھیجے، تیری آل پر درود بھیجے، وہ میرے اتنا قریب ہو جائے گا کہ مجھ سے ملحق ہو جائے گا، وہ بھی اس مقام پر جہاں میں جنت میں ہوں گا. یا ممتحنتو، اب آ جائیں زیارت پر. اے ممتحنہ، اس ممتحنہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ امتحانہ سے ہے، امتحان ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لیکن امتحانہ قدرتو، اگر امتحانہ قدرت کے ساتھ آئے، یعنی قدرتہ علی التحمل، اگر امتحان کرنا ہے اس کی قدرت کو تو پھر کیا کیا؟ التحمل. ابتلا ہو اس کو پھر مبتلا کر کے اختبار کیا جاتا ہے کہ اس کا تحمل کتنا ہے. امتحن القول، اگر کہیں کہ اس کے قول کا امتحان کیا. نظر فیہ وتدبرہ، اس قول میں نظر کیا، دیکھا اور اسے پرکھا. امتحن المعدن، اگر معدن کا امتحان کرنا ہے تو اس کا تصفیہ کرنا ہے اور اسے مصفات کرنا ہے. بس امتحان، امتحانہ کا کیا مطلب ہوا؟ خالص کرنا، مصفا کرنا. یا ممتحنہ یعنی یا مصفات، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جسے خدا نے خالص کیا ہے، جسے خدا نے مہذب کیا ہے، جسے خدا نے مصطفیٰ کیا ہے.
انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، حضرت ابراہیم کے لیے کہا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انہیں اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ٹھیک ہے، کہ وہ دار کا، وطن کا ذکر کرتے تھے. ان وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شہریست کہ او را نام نیست. یہ وطن وطن توحید ہے، وطن توحید کے لیے خالص کیا ابراہیم کو. مناجات راجعین میں بھی ہے فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصَةِ تَوْحِيدِكَ، اے اللہ مجھے خالص کر دے، اخلصنی بخالصۃ توحیدک واجعلنی من صفوۃ عبیدک. صفوہ یہ بھی خالص کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، اختبار کرنا ہے. اختبار بمعنی یہ امتحان، بمعنی اختبار، اختبار بمعنی اختیار. اگر آپ کو اختیار کیا جائے، آپ کو صفوہ کیا جائے، بس ممتحنہ یعنی اے وہ ذات جو مصفات ہے، جو مہذبہ ہے، جو مخلصہ ہے، جو صفوہ ہے. زیارت میں آپ پڑھتے ہیں نا اہل بیت کے لیے سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین. سلالہ آب گلاب کو کہتے ہیں. جیسے گلاب عربی فارسی میں گل آب ہوتا ہے نا، گلاب ہوتا ہے، ہم لوگ آب گلاب کہتے ہیں. جب گلاب سے اس کا رس نکال دیا جائے تو وہ سلالہ ہے. اس رس میں سے بھی جب عطر نکالا جائے تو وہ صفوہ ہے. کتنا خالص ہو رہا ہے. اور یہ خالص ہونا کہاں، یہ تو مادی مثالیں ہیں. اور وہ خالص، وہ ممتحن کون ہے؟ امتحان کرنے والا ممتحن کون ہے؟ اللہ. وہ اور ہے، یہ اور ہے. یہ مثال ہماری اصلاً کسی بھی لحاظ سے اس منزلت کو نہیں پہنچ سکتی ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے دین کو پسند کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بس یہاں اگر ہمیں ممتحنہ کا معنی سمجھ میں آ گیا ہو، ممتحنہ وہ جسے خدا نے چن لیا ہے، خالص کیا ہے، پاک کیا ہے، مہذب کیا ہے، مخلص کیا ہے. کب کیا ہے یہ؟ قبل ان یخلق کی، تجھے خلق کرنے سے بھی پہلے پاک کر دیا گیا تھا. اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اور ہر وہ بات جو ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ باطل ہے. ہم عصمت کے قائل ہیں، لیکن یہ عصمت انبیاء کی اور ائمہ کی اور جناب سیدہ کی یہ اکتسابی نہیں ہے، یہ تدریجی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ تھیں اور انہوں نے آزمائشات دینے کے بعد، امتحانات میں کامیابی کے بعد تدریجاً مرحلہ بے مرحلہ اس عصمت کو حاصل کیا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ جیسے جناب سیدہ نے حاصل کیا ہے اور لوگ بھی اس عصمت کو حاصل کر سکتے ہیں. نہیں، جناب سیدہ کی عصمت عصمت تدریجیہ نہیں ہے. پھر عصمت تدریجیہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی ہیں تو معصومہ پیدا ہوئی ہیں، طاہرہ پیدا ہوئی ہیں، مطہرہ پیدا ہوئی ہیں. جب جنت سے آئیں وہ 10 خواتین اور انہوں نے حضرت ختیجہ کو دیا، خذیہا یا ختیجہ طاہرۃ مطہرہ، وہ جنت سے آب کوثر ساتھ لائی تھی لیکن دھونے کی ضرورت نہ تھی. آب کوثر سے زیادہ مطہر ہے خود جناب سیدہ. کہاں پاک کیا، کہاں سے یہ طہارت دی گئی؟ خلق ہونے سے پہلے، دنیا میں خلق ہونے سے پہلے نہیں، عالم انوار میں خلقت سے پہلے. عالم انوار میں خلقت سے پہلے کیا مطلب؟ اگر آپ یہ امتحانہ بمعنی اختبارہ یعنی امتحان، اردو والا امتحان لیں کہ آپ ممتحنہ ہیں یعنی آپ کا امتحان ہوا ہے، تو آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو ابھی یہاں آنا چاہیے، اس کے بعد آپ یہاں ہوں یا حضوری ہوں یا آن لائن ہوں،
اور اس کے بعد آپ امتحان دیں تو پھر آپ کو کوئی مدرک ملے گا، درجہ ملے گا. آپ کو ہونا چاہیے. یہاں ہونے کی بات نہیں ہے، ہونے سے پہلے بس امتحان نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یہ مصفات ہیں، یہ مہذبہ ہیں، یہ مخلصہ ہیں. کب؟ جب کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ جو پہلا خلقت ہے وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھ جی محمد علیہ. رہ گیا کہ یہ بات پھر ہمیں سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ کسی کو انتخاب کیا جائے اور اسے خالص کیا جائے، اسے مہذب کیا جائے، اسے صفوہ کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے. کیوں کیا گیا؟ وہ بھی ان صلاحیتوں کی وجہ سے کیا گیا، ان انفرادیت کی وجہ سے کیا گیا جو جناب سیدہ میں ہے، جو اہل بیت میں ہے.